السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ کل کے لیکچر میں ہم نے شرک کا آغاز کیسے ہوا اور شرک کا مفہوم کل کے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے شرک کی اقسام کے متعلق۔ شرک کا مفہوم دیکھ لیتے ہیں۔ شرک کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات کے تقاضوں میں کسی اور کو حصے دار یا ساجی ٹھہرانا، یہ شرک کا مفہوم تھا۔ اور اس کی تین اقسام ہیں: ذات میں شرک، صفات میں شرک، صفات کے تقاضوں میں شرک۔ یہ جو ہے وہ شرک کی تین اقسام ہیں۔ ان میں سب سے پہلی قسم ذات میں شرک، اس کو دیکھ لیتے ہیں، اس کا مفہوم دیکھ لیتے ہیں۔ ذات میں شرک، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت میں کسی دوسرے کو حصے دار سمجھنا، اللہ کی حقیقت میں کسی دوسرے کو حصے دار سمجھنا۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ کسی دوسرے میں یہی حقیقت مان کر اسے اللہ کا ہمسر اور برابر سمجھنا۔ یہ ذات میں شرک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت یا اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی اور کو شریک کر لینا۔ اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اللہ جیسی ذات، اللہ جیسی حقیقت کسی دوسرے میں مان کر اسے اللہ کا ہمسر خیال کرنا، اسے اللہ کے برابر سمجھنا یا اسے خدا کا درجہ دے دینا، یہ ذات میں شرک کہلاتا ہے۔ اور یہ ذات میں شرک کی جو ہے وہ پہلی صورت ہے کہ جیسے مجوسیوں نے کیا تھا، انہوں نے دیکھا دن کے مقابلے میں رات موجود ہے اور صبح کے مقابلے میں شام موجود ہے اور نیکی کے مقابلے میں جو ہے وہ شر موجود ہے، تو ہر چیز کے مقابلے میں اس کی ضد موجود ہے۔ تو وہ کہنے لگے خدا ایک نہیں ہے، خدا دو ہیں، جو ہے ایک نیکی کا خدا ہے، ایک بدی کا خدا ہے۔ لہذا جب ان پر آفت آتی تو جو بدی والا خدا تھا اس کی طرف رجوع کرتے، جب ان پر آسانیاں آتی تو جو نیکی والا خدا تھا اس کی طرف رجوع کرتے۔ یہ ذات میں شرک کہلاتا ہے کہ کسی اور کو اللہ جیسی حقیقت مان کر یا اللہ جیسی ذات کسی اور میں مان کر اسے جو ہے وہ اللہ کے برابر خیال کرنا، یہ ذات میں شرک کی پہلی صورت ہے۔ ذات میں شرک کی دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی اولاد سمجھنا یا کسی کو اللہ کی اولاد سمجھنا، کیونکہ والد اور اولاد کی حقیقت ایک ہی ہوتی ہے۔ لہٰذا جس طرح دو یا تین خداؤں کا ماننا شرک ہے، اس طرح کسی کو اللہ کا بیٹا یا بیٹی سمجھنا بھی شرک ہے۔ یہ ذات میں شرک کی دوسری صورت ہے کہ کسی کو اللہ کا بیٹا یا بیٹی قرار دینا یا اللہ کو کسی کا بیٹا یا بیٹی قرار دینا، یہ بھی شرک ہے، کیونکہ والد اور اولاد کی حقیقت ایک ہوتی ہے۔ جیسے جو صفات والد کے اندر ہیں وہی صفات بیٹے کے اندر بھی ہوتی ہے۔ جیسے والد کھانا کھاتا ہے، والد انسان ہے، والد سوتا ہے، تو اس کا بیٹے میں بھی یہی صفات ہیں، اس کا بیٹا بھی انسان ہوگا۔ والد اگر کسی اور مخلوق سے ہے تو اس کا بیٹا بھی کسی اور مخلوق سے ہوگا۔ یعنی جو انسان جو ایک کی حقیقت ہے وہی اس کی نسل کی حقیقت ہوگی، جبکہ اللہ تعالیٰ کی جو حقیقت ہے وہ کسی اور میں نہیں پائی جاتی، اللہ کی جو ذات ہے وہ کسی اور میں نہیں پائی جاتی۔ جبکہ ہم عیسائیوں کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے جو ہے یہ عقیدہ بنایا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ۔ یہودیوں نے عقیدہ بنایا کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ان کا تذکرہ فرمایا ہے، وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہودی کہنے لگے عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائی کہنے لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت وہ نہیں ہے جو اللہ کی حقیقت ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی حقیقت وہ نہیں ہے جو اللہ کی حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ بھوک سے بے نیاز ہیں، جبکہ حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر بھوک جو ہے وہ ان کو لگتی تھی، یہ کھانا بھی کھاتے تھے، یہ سوتے بھی تھے، اور جو ہے یہ ان کو تمام بشری ضروریات ان کے ساتھ وابستہ تھی، جبکہ اللہ تمام بشری ضروریات سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حقیقت اور اللہ کی ذات میں کسی اور کو کسی بھی طریقے سے شامل کر لینا یہ ذات میں شرک کہلاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص میں فرما دیا، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے،
اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں اور یہودیوں کا رد کر دیا جو کہتے تھے کہ حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے فرما دیا اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے اور اللہ بھی کسی کی اولاد نہیں ہے۔ اور اسی طرح آگے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ کا کوئی ہمسر بھی نہیں ہے، اللہ کے کوئی برابر کا بھی نہیں ہے۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دوسرے مذاہب کا رد کر دیا کہ جنہوں نے جو ہے یہ عقیدہ بنا لیا تھا کہ جو ہے وہ 2 خدا ہیں یا 3 خدا ہیں یا 3 سے زائد خدا ہیں، جیسے ہمارے پڑوسی ہندوستان والوں نے بہت زیادہ خدا بنا لیے، بھگوان بہت زیادہ بنا لیے۔ ان کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ یہ بھی جو ہے وہ خدا کی طرح ہی ہیں، ہم ان کے سامنے جھولی پھیلاتے ہیں تو یہ ہمارے کام ویسے ہی کرتے ہیں جیسے آسمان والا خدا کرتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ ذات میں شرک کہلاتا ہے۔ صفات میں شرک اس کی دوسری صورت ہے، دوسری قسم ہے صفات میں شرک۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ جیسی صفات کسی دوسرے میں ماننا، کہ اللہ کی جو صفات ہیں ان صفات کو کامل طور پر کسی دوسرے میں تسلیم کرنا۔ جیسے اللہ کا علم، اللہ جیسا علم کسی دوسرے میں ثابت کرنا۔ اللہ کا علم لامحدود علم ہے، اللہ کے علم کی حد کوئی نہیں ہے، ایسا علم کسی دوسرے میں ثابت کرنا یہ صفات میں شرک ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ جیسی قدرت، اللہ قادر ہے اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، جو چاہے جیسا چاہے جب چاہے کر سکتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ایسی قدرت کسی اور کے لیے ثابت کرنا یہ صفات میں شرک ہے۔ اللہ جیسا ارادہ کسی اور کے لیے ثابت کرنا، جیسے اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، اللہ نے کن کہا فیکون وہ کام ہو گیا، اللہ نے ارادہ کیا زمین بن گئی، ارادہ کیا آسمان بن گیا۔ اللہ کو زمین اور آسمان، چاند سورج ستارے یہ کائنات کا نظام بنانے کے لیے مشقت نہیں کرنا پڑی، ارادہ کیا اور یہ سارے کے سارے کام ہو گئے۔ ایسا ارادہ کسی اور کے لیے ثابت کرنا، کسی اور میں یہی صفات ماننا یہ صفات میں شرک کہلاتا ہے۔ اسی طرح کسی دوسرے کو ازلی یا ابدی سمجھنا، اللہ کی یہ صفت ہے کہ اللہ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، کسی دوسرے میں اس صفت کو تسلیم کرنا کہ وہ بھی ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے یہ صفات میں شرک کہلاتا ہے۔ اور اسی طرح کسی دوسرے کو قادر مطلق تصور کرنا، ہر چیز پہ قادر تصور کرنا، یہ بھی جو ہے وہ صفات میں شرک کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح ارشاد فرما دیا لیسا کمثلہ شیء، کوئی شے اس کی مثل نہیں ہے، کوئی چیز اس کی مثل نہیں ہے، کوئی انسان، کوئی مخلوقات میں سے کوئی کسی قسم کی کوئی مخلوق اللہ کے مثل نہیں ہے۔ اللہ جیسی صفات بھی کسی اور میں نہیں پائی جاتی۔ کامل صفات، اللہ جیسی صفات، کامل صفات کسی اور میں تسلیم کر لینا یہ صفات میں شرک کہلاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ صفات مخلوقات کو بھی عطا کی ہوئی ہیں، لیکن مخلوقات کے پاس یہ صفات کامل طور پر موجود نہیں ہے، یہ کامل طور پر یہ صفات اللہ کے پاس موجود ہے۔ جیسے یہ صفت ہے علم والی، علم اللہ کے پاس بھی ہے، انسان کے پاس بھی ہے، لیکن اللہ کا علم لامحدود ہے جبکہ انسان کا علم محدود ہے۔ ایک موقع ایسا آتا ہے کہ انسان کہتا ہے لا ادری، مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم۔ یہ وہ موقع آتا ہے کہ جہاں پہ انسان کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے کہ انسان کے پاس جو علم والی صفت ہے وہ محدود ہے، لامحدود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے، اس کی اپنی ذاتی صفات نہیں ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ چیزوں پر قدرت دی ہے، ہر چیز پہ انسان قادر نہیں ہے، ہر چیز پہ انسان قادر نہیں ہے، ہر چیز پہ قادر ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی یہ صفت کامل طور پر اللہ کے پاس موجود ہے، جبکہ اس کے کچھ حصہ انسان کے پاس بھی موجود ہے لیکن وہ کامل نہیں ہے۔ اب کسی انسان میں اس کامل صفت کو تسلیم کر لینا کہ وہ انسان بھی ہر چیز پہ قادر ہے، یہ صفات میں جو ہے وہ شرک کہلاتا ہے۔ پھر یہ بات بھی دیکھنی ضروری ہے کہ ہمارے پاس، انسان کے پاس یا باقی مخلوقات کے پاس جتنی بھی صفات ہیں یہ سب کی سب اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان یہ تمام کی تمام صفات جو ہے وہ ماں کے پیٹ سے لے کر آیا ہو، ایسا نہیں ہے، یا اس کے پاس ابتدا سے ہی اس کے پاس یہ صفات، ایسا نہیں ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد بڑا ہوتا ہے، بڑا ہونے کے بعد پھر اس پر کچھ چیزوں کو قدرت حاصل ہو جاتی ہے،
کچھ علم سیکھ لیتا ہے، یہ اس کے پاس جو صفات ہیں یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے، جبکہ اللہ کے پاس یہ صفات کسی کی عطا کردہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی یہ صفات ذاتی صفات ہیں، اللہ کی ذاتی صفات ہیں اور کامل صفات ہیں۔ کسی کے ہاں یہ صفات ذاتی تسلیم کر لینا کہ یہ اس کے پاس یہ صفت ذاتی صفت ہے، یہ بھی جو ہے وہ صفات میں شرک کہلاتا ہے۔ یہ دو اقسام ہیں، ذات میں شرک، صفات میں شرک۔ اس کی تیسری قسم ہے صفات کے تقاضوں میں شرک، اور اس کی شرک کی جو باقی اقسام ہیں ان کے متعلق جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پڑھ لیں گے۔ یہ دو قسم آج ہم نے پڑھی ہیں، دو اقسام، ذات میں شرک اور صفات میں شرک۔ ان دو اقسام، ان کی تعریفیں اپنے پاس جو ہے وہ نوٹ کر لیں، ان کو لکھ لیں، ان کو یاد بھی کر لیں، روزانہ کی بنیاد پر جو سبق ہے اس کو یاد کرتے رہیں تاکہ جو ہے وہ بعد میں ہمیں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ امید ہے یہ دو تعریفیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔